چشمے پھوٹ پڑے۔ تو یہ قصہ بھی وادی تیہ یعنی جزیرہ نما وادی سینا کا ہے۔ گزر ہوا تو کھانے پینے کی تکالیف میں جب مبتلا ہوئے، نام کی دعا پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی تفسیر کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ کی تفسیر کا جو سلسلہ تھا اس میں ہم آیت نمبر 59 تک پہنچ گئے تھے۔ آج ہم آیت نمبر 60 کا ترجمہ، لفظ بلفظ ترجمہ اور تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اگر وقت رہا تو اس سے آگے بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلے آیت نمبر 60 دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، واو مین اور اذ جب اور تب کا ترجمہ دیتا ہے استسقا پانی طلب کرنا، الف سین ساتھ لگا ہے تو طلب کرنے کا معنی بنتا ہے سقا، پانی پلانا ہوتا ہے۔ اسی طرح استسقا پانی طلب کرنا۔ موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام سے، لقومہ لام زیر لی کے لیے، قوم اور ہی اس کے یعنی اپنے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، پس قلنا اصل میں قال ہے اور جمع کی صورت میں قلنا آیا ہے، ہم نے کہا، نون زبر الف نا، ہم نے کہا، اضرب مار، ضربہ فعل ہے اور فعل ماضی ہے اور اس کا فعل واحد امر کی صورت میں اضرب آیا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے تو مار۔ فَقُلْنَا اضْرِب، پس ہم نے کہا کہ آپ ماریں، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، بازر بھی جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں 17 حروف جارہ ہوتے ہیں عربی زبان میں اور ان کے مختلف معنی ہوتے ہیں، با بھی انہی میں سے ہے۔ تو با کا معنی ہے ساتھ کے معنی دیتا ہے، بِعَصَاكَ، ساتھ، عصا لاٹھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوتی تھی، بِعَصَاكَ آپ کی لاٹھی، اپنی لاٹھی، کاف زبر الف کا آپ مخاطب کے لیے ہے، بِعَصَاكَ آپ کی لاٹھی، اپنی لاٹھی، الحجر مین پتھر، حجارتن جمع آتی ہے، تو فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، پس ہم نے کہا اضرب آپ ماریں، بِعَصَاكَ اپنے عصا کے ساتھ، الحجر پتھر پر۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا کہ آپ اس پتھر پر اپنی لاٹھی کے ساتھ ضرب ماریں۔ آگے آتا ہے فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، فَانفَجَرَتْ فا پس انفجرت بہہ پڑی، فجرا بہانا، پانی بہانا، اور فجر الینبوع یعنی چشمے جاری کرنا، چشمے بہانا، تو اس طرح فانفجرت مین ہو گیا کہ بہہ پڑی، پس بہہ پڑے، من سے، ہو اس، اب ہو کی ضمیر الحجر کی طرف لوٹتی ہے یعنی اس پتھر سے، بہہ پڑے اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ عینا، اثنا عشر اور اثنتا عشر ایک ہی لفظ ہے، 12 عین چشمے، عین عربی کا لفظ ہے، عین مین آنکھ بھی ہوتا ہے اور عین مین چشمہ بھی ہوتا ہے، یہاں پہ کیا مراد ہوگا؟ یہاں پہ چشمہ مراد ہوگا، بس بہہ پڑے اس سے 12 چشمے۔ قد علم کل اناس مشربہم، قد تحقیق، علم جان لیا، کلو سب کے سب نے، تمام کے تمام نے، اناس ناس، الناس ہم پڑھ چکے ہیں قرآن میں کہ اناس کا ترجمہ کیا ہے؟ لوگ، اناس لوگ، ہر قوم نے، مشربہم شریبہ سے، شریبہ اس کا فعل ہے، شریبہ مین پینا، اب مشرب پینے والی جگہ، گھاٹ کو، ہم ان کے یعنی اپنے، تو کیسے ترجمہ ہو گیا؟ قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق علم کل اناس
ہر قوم نے جان لیا، سب لوگوں نے جان لیا، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، اپنی گھاٹ کو۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اکل یاکلو فی الماضی اکلا اور فی المضارع یاکلو، اور اس کا امر یعنی آرڈر آتا ہے کل، اور کل کی جمع آتی ہے کلو۔ اب یہاں پہ کتنے سب لوگوں کو خطاب ہے، تو یہاں پہ جمع کی فارم میں آیا یہ لفظ کلو، کھاؤ۔ اور وشربو جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ شریبہ جو ہے فعل ماضی ہے اور اس کا معنی ہے پینا، تو اس کا آرڈر کیا آئے گا؟ وشربو، واو کے ساتھ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ، من سے، رزق اللہ اللہ کے رزق سے، کلو وشربو من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، ولا واو اور لا نہیں، تعثوا پھرو، نہ پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد مچانے والے، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو، کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ایک نعمت کی یاد دہانی کرا رہے ہیں بنی اسرائیل کو، یاد کرو میری اس نعمت کو جب موسیٰ نے قوم کے لیے پانی مانگا اور ہمارا ارشاد ہوا کہ پتھر پر عصا مارو اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو یہ قصہ بھی وادی تیہ یعنی جزیرہ نما وادی سینا کا ہے، جو ایک جنگل، بیابان اور ریگستانی علاقہ تھا۔ جب بنی اسرائیل جو ہے سمندر پار کر گئے اور وادی سینا سے ان کا گزر ہوا، تو کھانے پینے کی تکالیف میں جب مبتلا ہوئے، پینے کے لیے پانی نہ پایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہمارے پانی کا بندوبست کیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا